عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں. حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس مہینے کے اندر موجود ہو، بس اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس انداز سے جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں بس بے شک میں بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. بس چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور چاہیے کہ میرے ساتھ ایمان لے آئے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ صحیح
قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا ہے، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے خطبہ میں آپ بھائیوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ باتیں سماعت فرمائیں کہ رمضان کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے، رمضان مبارک کو کس طرح گزارنا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرح مستعد اور تیار کرنا ہے رمضان کے لیے، کون کون سے اعمال ہم نے پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو اس خطبہ کے اندر آپ سنیں گے کہ روزے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، روزوں کی فرضیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ضروری مسائل کون سے ہیں۔ تو محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ صیام یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، شہوت سے اور سارے غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ اس معنی کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس روزے دار نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹے کام، غیر شرعی کام، خلاف شریعت کام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام نہ چھوڑے، دغا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سودے کو فروخت کرنا ہے اور ملاوٹ کرنا ہے، دوسرے کا حق دبانا ہے، فحاشی ہے، بدماشی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، جوا بازی ہے، شراب نوشی ہے، جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں، جس نے ان میں سے کوئی بھی کام کر لیا، جھوٹ بول لیا، اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے روزے دار کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بھائیوں، پتہ چلا کہ روزے کا مطلب صرف بھوکا اور پیاسا رہنا، سحری کھا کر اور شام کو افطاری کر لینا، اسی کا نام روزہ نہیں، بلکہ فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، اور فرمایا ڈھال ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے مجاہد میدان قتال میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کو استعمال کرتا ہے۔ تو تم نے ہر ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنے روزے کو بطور ڈھال استعمال کرنا ہے۔ تو بھائیوں، اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اذا سنتا سن سمعک وسن بصرک وسن لسانک عن المحارم وذاک عنک الجاری۔ فرمایا کہ جب تو روزے سے ہے تو پھر تیرے کانوں کا روزہ ہو، تیری آنکھوں کا روزہ ہو، تیری زبان کا روزہ ہو، اور تیرا پڑوسی تیری شرارتوں سے اور تیری جو ہٹ گرمیاں ہیں اس سے، تیری مخالفتوں سے، تیرے بغض و کینے سے، تیری قطع رحمی سے، تیری قطع تعلقی سے تیرا ہمسایہ محفوظ ہو۔ تیرے اوپر روزے والے دن اور بغیر روزے کے دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ تیرے اوپر ایک متانت و سنجیدگی ہو، ایک وقار ہو، پتا چلے کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے پتا چلا کہ روزے کا معنی جو رک جانا ہے یہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے، شہوت سے اور ہر غیر شرعی کام سے اپنے پورے جسم کو روک کر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ میرے بھائیوں نے اس طرح کا روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ ہم نے روزے سے پورا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنے انعامات روزے دار کے لیے ہیں سارے سمیٹنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح کا روزہ ہم سے چاہتے ہیں ویسا روزہ رکھ کر اللہ کو دکھانا ہے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم پیارے بھائیوں، پھر اس کی یہ آپ نے معنی سمجھ لیا، اس کی فرضیت کیا ہے۔ ایک تو آپ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سنی، جس میں اللہ نے کہا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے یہ فرما دیا ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس مہینے کے اندر موجود ہو، رمضان آ گیا، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، زندگی دی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، تو پھر اس کو چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے فلیصمہ، اس کو ضرور چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، پھر کو روزہ نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان آئے تو اس کے روزے رکھنا، مال نصاب کو پہنچے تو زکات دینا، اللہ توفیق دے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے نماز کے بعد، تو سارے مسلمانوں کے اوپر یہ روزے رکھنے فرض ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، رات کو قیام کیا، تراویحیں پڑھی جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب اجر لینے کے لیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے سارے اعمال، وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، بیت اللہ کا حج عمرہ کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا اجر لکھتے چلے جاؤ۔ اس کی نیت، اس کی کوشش، اس کی محنت کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اور زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں اتنا لکھ دو اس کا اجر،
اجر اللہ کے کہنے پر نوٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کے اندر کتنا اخلاص تھا، اس نے کتنی محنت اور کوشش کی، تو اس کے مطابق اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جتنا اللہ کہتے ہیں اتنا اس کا اجر فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ الا الصیام، روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر نہیں لکھنا، روزہ لکھ دو، روزہ اس نے روزہ رکھا، اجر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کے اجر کا اعلان کروں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے انا اجزی بہ، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ روزے دار کو سمجھو اس کا رب مل گیا، اس کا اللہ اس کو مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے روزے کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی اجر کا اعلان فرمائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے تو پھر بندہ حیران ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان نہیں کیا اس کے اجر کا، صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے اور کسی عمل کا اتنا گہرا تعلق نہیں۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، کئی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہ دکھائیں، کم از کم جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو آپ کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، آپ اکیلے غسل خانے میں ہیں، کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ وہاں نہیں لگا ہوا، آپ اکیلے ہیں، گرمی ہے، شدت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، پانی اوپر ڈالتے ہیں، منہ میں کلی کرتے ہیں، حلق سے آواز آتی ہے اس کو اندر آنے دو، میں بڑا خشک ہو گیا ہوں، بڑی پیاس ہے، لیکن آپ کے اندر کتنا اللہ کے اوپر یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس کے اندر ایسا تعلق ہے اپنے اللہ کے ساتھ اور کسی عمل کے نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کے اجر کا اعلان کروں گا۔ پھر جب اللہ اعلان کریں گے تو بندہ حیران ہو جائے گا۔ اور فرمایا میرے بھائیوں، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ گالی گلوچ کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ بےہودہ گوئی کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی لڑائی کرنا چاہے، اگر تمہیں کوئی گالی دینا چاہے، تم سے جھگڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، تو آپ کہہ دو بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں تو لڑنے جھگڑنے والا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ کیسے روزے دار ہیں کہ جو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر پھر ڈنڈے اٹھا کر پھر سڑکوں پہ آ جائے، پھر راستے بند کر دے، پھر میرے بھائیوں لوگوں پہ ڈنڈے برسا رہے ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کون سا عشق ہے، یہ کس پیغمبر نے ترغیب دی ہے، کس پیغمبر کی یہ سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہم نے داڑیاں رکھی ہوئی ہوں، لباس شریعت کے مطابق پہنے ہوئے ہوں، تو پھر ہم کیا تاثر دے رہے ہیں دنیا کو، لوگوں کو ہم کیا دکھا رہے ہیں، کیسے ہم روزے دار ہیں اور کیسے ہم دیندار ہیں اور کیسے ہم محب رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو میرے بھائیوں مجاہدین کا قافلہ لے کر جا رہے، تو کچھ صحابہ نے جو خیمہ لگایا وہ راستے کے اندر آتا تھا، آپ کو پتا چلا، آپ نے کہا راستہ چھوڑ دو، جس نے راستہ بند کیا اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، وہ راستہ بند کرنے والے کا تو جہاد نہیں ہوتا۔ تو یہاں راستے بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، مریض پریشان ہے، مسافر پریشان ہے، ایک عورت بیچاری ترلے دے رہی ہے کہ میری گاڑی گزر لینے دو، لیکن جناب جو مولوی صاحب سارے ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں، نہیں ہمیں جانے دینا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب نہیں ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے، گستاخی کرنے والا جہنم کا ایندھن ہے، گستاخی کرنے والے کو ہم گستاخی کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک فرانس کا اندر بیٹھا بندہ وہ گستاخی کرتا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی یہاں فرانس کا جو سفیر ہے اس کو فارغ کر دو تاکہ پتہ چلے کہ ہم تم سے ناراض ہیں۔ ہم اپنا مطالبہ وہاں جا کر اسلام آباد میں وہاں بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، تم بھی مسلمان ہو، تمہیں بھی چاہیے اس کے اوپر عمل کرو، ہم نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا، آگے تم بہتر انداز میں دیکھ کر اس کے اوپر کارروائی کرو۔ یہ تو ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اپنے ان لوگوں کی گاڑیاں توڑ دو اور جناب ان کو جلا دو اور اپنے مسلمانوں کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دو، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بالکل ایسا نہیں۔ اللہ کے سونے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے روزہ کر رکھا ہے، تم سے کوئی جھگڑنا چاہتا ہے، تم کو کوئی گالی دینا چاہتا ہے اور تم کو بھائی بس انی امراؤ صاحب، میں تو روزے دار ہوں، میں تو لڑائی جھگڑا کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ ہمیں تو یہ ترغیب دی اللہ کے سونے پیغمبر نے، راستوں کو کشادہ اور کھلا کرنے کی ترغیب دی، بلکہ راستے میں کوئی کانٹا ہے، راستے کے اندر کوئی جو ہے گڑھا ہے اس کو بند کرو، راستے کے اندر کوئی پتھر ہے سائڈ پہ کر دو، تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ نوٹ کر دیا جائے گا۔ ہمیں تو ترغیب یہ دی ہے اسلام نے۔ راستے میں تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے، اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں لعنت جس جگہوں سے تم پر لعنت برس سکتی ہے اس سے بچو، لعنت برس سکتی ہے۔ راستے میں پیشاب نہ کرو، راستے کے اندر پیشاب کو لوگ گزرنے والے دیکھیں گے تو وہ تم پہ لعنت ڈالیں۔ یہاں لوگ پانی بھرتے ہیں، یہاں سے پانی بھرنے والی جگہ اس کے قریب وہاں جا کر کے پیشاب نہ کرو، لوگ پانی لینے آتے ہیں تم وہاں پیشاب کر رہے ہو۔ چھاؤں کے اندر مسافر بیٹھتے ہیں چھاؤں میں، وہاں پیشاب نہ کرو، راستے میں آنے والے مسافر تنگ ہوں گے۔ ہمیں تو یہ ترغیب دی اللہ کے سونے پیغمبر نے، یہ سنت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ یار تم اسلامی شکلیں بنا کر اس طرح کرو گے، دنیا کے اندر کافروں کو غیر مسلموں کو کیا تم اپنا امیج دکھا رہے ہو، کیا تاثر دے رہے ہو کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ لوگ لعنتیں بھی ڈالیں گے اور کانوں کو ہاتھ لگا کے کہیں گے کہ اس طرح کا اگر مسلمان ہے تو پھر ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ یہ تاثر دینا ہے تو میرے بھائیوں نہیں، یہ اسلامی تاثر نہیں ہے، تاثر نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایسی بھی ایک ایڈ دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک یہ ہے اس کا نام سعد ہے اور ایک یہ دوسرا بندہ اس کا نام سعید ہے، اس کو بھی حکومت نے پکڑ کے بند کیا ہے، اس کے اوپر بھی بین لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی 150 کیس بنائے ہوئے ہیں، اس کو بھی پکڑ کر پولیس لے کر کے گئی ہے جیل کے اندر۔ کیا اس سعید نے بھی لوگوں کو کہا تھا کہ نکلے آؤ سڑکوں کے اوپر اپنے یعنی کہ مجاہدین کو اور اپنے کارکنان کو کہ بند کر دو راستے اور یعنی کہ دنگا اور فساد شروع کر دو؟ نہیں، کیونکہ اس سعید کو پتا ہے حافظہ اللہ تعالی کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سونے پیغمبر کی سنت کیا ہے، ہمارا صحابہ کرام کا منہج کیا ہے۔ ہم نے یہ لڑائی جھگڑے آپس میں مسلمانوں سے نہیں کرنے، ہماری یہ مخالفت کفر کے خلاف ہے، ان کافروں کے خلاف جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ظلم نہیں کرتے ہم ان کے خلاف، ان کافروں کے خلاف بھی ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ اس کو پتا ہے کہ دین شریعت کیا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ساتھ کو بھی جو ہے شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کو فتنوں کے اندر نہ مبتلا کرے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو اسلام، یہ ہے دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی کہو میں روزے دار ہوں، میں تو یہ نہیں کام کرنے والا، اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میں اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری بات ہوگی جو اللہ کے پیغمبر اتنی مضبوطی سے فرما رہے ہیں۔ میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک۔ روزے دار کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اس کے منہ سے اٹھنے والی سمیل جو ہے
اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ ہم سے اتنی محبت اور پیار کرے اور ہم اس اللہ کی بغاوت کریں، بغاوت کر کے اپنے روزے کا ستیہ ناش کر لیں۔ میرے بھائیوں نہیں، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتی ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب افطاری کا سامان اس کے سامنے ہوتا ہے، مشروب پڑا ہوتا ہے، فروٹ پڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو منہ میں داخل نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی یہ چیزیں میرے اوپر حرام ہیں، یہ میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، میرے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے، افطاری کا اعلان ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو پھر فوری طور پر اپنے اللہ کی اجازت سے اس کی افطاری کرتا ہے۔ اس کو ایک مسرت، ایک خوشی اور ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پانی میں نے پیا، میری رگیں تر ہو گئی، میری پیاس بجھ گئی، انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے اللہ نے میرے روزے کا اجر میرے کھاتے میں لکھ دیا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اور دوسری خوشی ہوگی قیامت کو جب اللہ تعالیٰ روزے کے اجر کا اعلان فرمائیں گے۔ تو یہ ہے جو ہمیں اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ گواہی دے دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت صلاۃ الخمس، اور میں 5 وقت کی نماز شروع کر دوں، اور وأدیت الزکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دوں، وصمت رمضان وقمت، رمضان کا روزہ رکھوں، رات کو میں قیام کروں، تراویح پڑھوں، فمن انا، اے اللہ کے رسول پیغمبر میں پھر کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ فرمانے لگے قال من الصدیقین والشہداء، پھر تیرا شمار صدیقین کے اندر ہوگا اور شہداء کے اندر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کتنا اونچا مقام ہے اس روزے دار کا کہ یہ صدیقین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء جو اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جان وار دیتے ہیں، تو یہ روزہ رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، رات کا قیام کر کے ان کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ بہت اونچا مقام ہے، اور جو روزہ آنے کے باوجود بھی اس سے میرے بھائیوں محروم ہو جائے، وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ اس کو بالکل وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مجھے ایک کوئی ایسا عمل بتا دو جو مجھے اللہ کی قریب کر دے، جس کے ذریعے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں اور اللہ راضی ہو کر مجھے جنت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تو روزہ رکھ، روزے جیسا کوئی اور اتنا بڑا عمل کوئی نہیں ہے، روزے جیسا اس کی برابری کو پہنچنے والا تم روزہ رکھ، کیونکہ اس کی برابری والا کوئی عمل نہیں۔ کیونکہ جس طریقے سے انسان کی شہوت کو یہ توڑتا ہے روزہ، اس کے نفس کو کچل دیتا ہے روزہ، اور شیطان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے روزہ، کوئی دوسرا عمل اس طرح کا کردار، یعنی کہ ان دشمنوں کے خلاف جو دشمن ہے ہمارے، شہوت ہے، کفر کی بھرائی ہوئی ثقافت ہے، ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا نفس ہے اور شیطان ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا اور کوئی اتنا بڑا عمل نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جتنا بڑا عمل ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھا کر۔ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے فرمایا جو بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے، یہ تو فرض روزے ہیں نا، ایک نفلی روزہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا،
اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہت ہی فضیلت ہے ان روزوں کی، ان فی الجنت بابا، اللہ نے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، یقال لہ الریان، اس کا نام اللہ نے الریان رکھا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کو روزے داروں کو اس دروازے کے اندر سے داخل کیا جائے گا، لا یدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں داخل ہوگا۔ باقی جو ہیں نماز والے، یہ اعمال بندہ سارے کرتا ہے، اس میں سے جس عمل کے اندر زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ باب الصلاۃ، جو نمازوں کے اندر بڑی کوشش کرتے ہیں، نمازوں کے اندر نماز کا وقت ہو گیا تو فوری نماز کے لیے حاضر، فوری نماز۔ ایک سعودیہ کی ایک خاتون ہے، اس کا واقعہ آیا ہے، اس نے قرآن مجید میں پڑھا عجبت الیک ربی، میں تیری طرف، جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پہاڑ پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بندے سارے پیچھے پیچھے جلدی آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور پھر موسیٰ تم پہلے کیوں آگے؟ یا اللہ اس لیے عجبت الیک ربی لترضیٰ، اس لیے پہلے آ گیا، جلدی آ گیا یا اللہ کہ تو راضی ہو جائے مجھ سے۔ یہ آیت پڑھی اس خاتون نے، یہ آیت اس کو دل میں گھر کر گئی۔ وہ جو بھی کام کر رہی ہوگی، جب وقت ہو گیا نماز کا، سارے کام چھوڑ کر فوری طور پر عجبت الیک ربی لترضیٰ، یا اللہ تیری طرف آ گئی ہوں کہ تو راضی ہو جا۔ وہ سب سے پہلے نماز کے لیے دوڑتی۔ ایک دن اس کے خاوند نے فون کیا افطاری کے لیے کہ تو ایسا کر کے میرے لیے آج نا، وہ بعض عورتیں یہ عربی کے پتوں کے اندر بیسن کی چیز لگا کر اس کے رول بنا کر نا اس کو تل کے بناتی ہیں پکوڑے۔ اس نے کہا میرے لیے بنانے ہیں، وہ بنانا شروع کرتی افطاری کے لیے۔ ویسے کسی دن اس نے یہ پیغام اس کو دیا، وہ بنا رہی تھی تو ایک دو رول باقی رہ گئے، نماز کا وقت اس نے چھوڑا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کی حالت میں تھی، خامد آ گیا، اس نے دیکھا کہ کھانا تو تیار ہی نہیں کیا اس نے، میں نے پہلے فون کیا ہوا تھا اس کو، کھانا نہیں اس نے تیار کیا۔ یہ ایک دو رول تھے، یہ تیار کر کے اس کو دم پہ رکھ کر بعد میں بھی نماز پڑھ سکتی تھی، اتنی بھی جلدی کون سی تھی۔ وہ بڑی باتیں کر رہا تھا تو وہ سجدے میں پڑی ہوئی تھی، جب اس نے ہلا کے دیکھا تو اس کی روح برباد ہو چکی تھی، وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ دو روح بنانا شروع کر دیتی، اس کی موت کچن کے اندر آتی، سجدے کے اندر نہ آتی۔ میرے بھائیوں اپنے دل میں یہ چیز داخل کر لو، عجبت الیک ربی لترضیٰ، میں تیری طرف دوڑ کر آ گیا تیری اذان کے الفاظ کو سن کر، یا اللہ تو راضی ہو جائے، یہ دل میں بٹھا لو۔ اگر میں کام کرتا رہا، دکان پہ بیٹھا رہا، یہ کام مکمل کروں پھر چلے جاؤں گا، تو پھر میں نے کام کے لیے اپنے آپ کے کام کی طرف جلدی کی، پھر اللہ کی طرف جلدی نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں جب وقت ہو جائے تو فوری طور پر پہلے نماز پڑھنی ہے، باقی سارے کام بعد میں ہونے چاہیے، پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے ہر نیکی کے کام میں دوڑ کر، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنی، بس سابقون الاولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکیوں میں جو سبقت لے جانے والے ہیں نا، یہ میری جنتوں میں پہلے جائیں گے، میری جنتوں میں بھی پہلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں سابقون الاولون کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، آگے بڑھنے والے، نیکیاں لے جانے والے، سب سے آگے نکل جانے والے۔ تو اللہ کے سونے پیغمبر فرما رہے تھے صدقہ والے باب الصدقہ میں، نماز والے باب الصلاۃ میں سے، روزے والے باب الریان میں سے۔ ابو بکر صدیق سن رہے تھے، کہنے لگے آقا وہ بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسے بھی ہوں گے، اور آپ بھی انہی میں سے ہیں، آپ بھی انہی میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں، 8 دروازے بلا رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اس رمضان کے اندر جو ہے، رمضان اور قرآن، اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں یہ رمضان ہے اور قرآن ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کے دربار میں روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والوں کی طرف سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ مجھے رکھا اس نے تیری رضا کے لیے، اپنا کھانا پینا اس نے ہر چیز کو یا اللہ چھوڑ دیا، میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا یا اللہ نیند چھوڑ کر یہ تراویح پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، قیام کرتا رہا، یا اللہ اس نے میرے لیے، میں قرآن پڑھا ہوں، تیرا کلام
یا اللہ اس کو میں نے جنت میں لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ روزے اور قرآن کی سفارت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. اور بھائیوں رات کو قیام کے لیے ہم وقت نکالے یار، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو. نیند کو پیاری نہ کرو میرے بھائیوں، رمضان کے دن ہے، قیام اللیل کے لیے آؤ، اللہ کا قرآن سنو. ہم نے تو یہاں اہتمام کیا ہے کہ چلو جتنا آسانی سے بھائی سن لے، پاؤ سن سکتے ہیں، پورا پارا نہیں سن سکتے، چلو پاؤ پڑھ لو، آسانی سے جتنا سن سکتے ہیں. اتنے کے لیے بھی ہم حاضر نہ ہوں تو میرے بھائیوں یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کا میرے سارے بھائی اہتمام کریں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک اہمیت کی حدیث آپ نے پچھلے خطبے میں سنی تھی کہ جو آپ نے یہ ممبر پر قدم رکھتے ہوئے کہا کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، پھر اس نے اللہ سے معافی مانگ کر گناہوں کی بخشش، جنت میں داخلہ، جہنم سے آزادی نہ حاصل کر لی، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا اور بدبخت ہو گیا. اور دوسرا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد آپ صحابہ سے کہتے ہیں کسی کو خواب آیا ہے، تو اگر کسی کو خواب آیا ہوتا تو آپ وہ بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے. ایک دن آپ نے پوچھا تو ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو سارے صحابہ کہتے ہیں کسی کو نہیں خواب آیا. آپ نے کہا مجھے آج خواب آیا. میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس دو بندے آئے، وہ دو فرشتے تھے. یہ پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. اس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے اس مضمون کے مناسبت سے رکھتا ہوں. وہ مجھے اٹھا کر لے گئے، ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر کہنے لگے چلو. میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا. ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. مجھے لے گئے اوپر لے گئے تو میں رونے کی، چیخنے کی، چیخیں نکلی آوازیں سن رہا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے تھوڑا سا آگے لے کر گیا تو دیکھا لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، منہ ان کے چیرے ہوئے، خون کے پھوارے نکل رہے ہیں اور وہ چیخ اور چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ روزہ خور ہیں، روزہ خور. رمضان آنے کے باوجود روزے رکھ سکتے تھے، ان کو کوئی شوگر نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی اتنے بیمار نہیں تھے، یہ اتنے کوئی بوڑھے نہیں تھے، اور اتنا کوئی ان کو اتنی بیماری نہیں تھی کہ 2-3 دفعہ دیہڑی میں یہ نہ دوائی کھائیں تو یہ ان کی جان نکل سکتی ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. پھر بھی روزہ نہیں رکھتے تھے. میرے بھائیوں اکثر جنگ رمضان میں ہوئی ہے، خندق رمضان میں روزے کی حالت میں کھولی کی، بدر رمضان میں ہوئی ہے، عہد رمضان میں ہوئی ہے. روزہ رکھ کر صحابہ کرام جو ہیں وہ میرے بھائیوں مکہ فتح جو وہ بھی رمضان میں ہوا ہے، تو میرے بھائیوں کو روزے رکھ کر صحابہ یہ کرتے تھے. تو ہم اگر کسی کا کوئی اتنا ہی زیادہ، میں نے اب بھی دیکھا بھائی جو جگروں کے اوپر کام کرتے ہیں، فیکٹری میں گرمی میں کام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں ہمارے بھائی آتے ہیں، وہ یہاں تراویح میں وہ سارا دن وہ کام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. بندہ ہمت کرے، نیت کر لے، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوئی اس طرح کی اپنے عذر نہ بنائیں ہم کہ جیسے ہم اس فضیلت سے پیچھے رہ جائیں. ہم نے انشاءاللہ اس سے پوری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ہے اس کو حاصل کرنا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع آئے نہ آئے. تو یہ میرے بھائیوں اہمیت ہے اور فضیلت. اسی طرح اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب پہلی ہی رات ہوتی ہے نا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان مبارک کی پہلی شام ہوتی ہے تو ینادی منادن، اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، اور زیادہ نیکیاں کر، اور زیادہ صدقہ کر، اور نفل و نوافل، اور ذکر و اذکار، اور صدقہ اور خیرات. یا باغی الشر، اکثر اے برائیاں کرنے والے، اور اب تو باز آ جا، تو شرم کر لا، تو حیا کر لا. جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند. اللہ تعالیٰ جنت تقسیم کر رہا ہے، جہنم سے آزادیاں دے رہا ہے، لیکن تو پھر بھی جا کر جہنم کے بند دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تو یہ شرم نہیں آئی؟ فرشتے اعلان کرتے ہیں اب تو بس کر جا، اب تو باز آ جا. پھر بھی جو باز نہ آئے تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے. تو محترم بھائیوں چند ایک مسائل آپ بھائی، ایک تو نماز تراویح ہے. ابو سلمہ
रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, सही बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान को रात को क़यामुल लैल कहते हैं। इसको नमाज तरावी का लफ्ज़ हमने बनाया है, कुरान में हदीस में किसी भी हदीस में तरावी का लफ्ज़ नहीं है। तरावी का लफ्ज़ तरावी हाथों से निकाला है कि 2 तरावियां पढ़ के या 4 पढ़ के थोड़ी देर के लिए बंदे बैठ जाते हैं, तो जो जी कारी साहब थोड़ा सा ठहर दो, फिर अगली शुरू करते हैं, वो दरमियान में थोड़े से बैठने को तरावी हाथों कहते हैं। तरावी हाथों उससे हमने इसको तरावी कहना शुरू कर दिया। ये हमने लफ्ज़ बनाया है, हदीस में इसको क़यामुल लैल कहते हैं, क़याम रमज़ान कहते हैं। तो आपसे पूछा गया रमज़ान में आप रात को ये क़यामुल लैल कितना करते थे? तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा हो, आप ये रात का क़याम 11 रकातें ही करते थे। रमज़ान में इन तरावियों के अलावा तहज्जुद आपसे साबित नहीं है। यही तहज्जुद है जो हमारी सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने शाह के बाद रख दी, और बाकी दिनों के अंदर रमज़ान के अलावा ये रात के 12 बजे के बाद है इसका टाइम। तो इसकी 11 रखते हैं, और ये सुन्नत 11 रखते। इसके जायद कोई अगर कोई नफली इबादत करना चाहता है तो जितनी मर्जी कर ले, लेकिन यही है सुन्नत। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह मुअत्ता इमाम मालिक में पहली जिल्द के 73 नंबर सफ़े के ऊपर साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उनसे रवायत इमाम मालिक ने नोट की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि लोगों को जमात आप करवाएं। जमात के अंदर लोगों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि लोग अपने अपने खड़े होकर तरावियां पढ़ रहे थे। इन 2 सहाबा की ये कारी कुरान है, दोनों की ड्यूटी लगाई कि तुमने लोगों को तरावियां पढ़ानी है और 11 रकातें पढ़वानी है। जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में ये मशहूर है, उन्होंने 20 तरावियों का कहा था। अल्लाह की कसम वो बात ज़ईफ है, वो सही सनद से साबित नहीं। ये सही सनद से साबित है, जिसके अंदर उन्होंने 11 रकातें पढ़ाने का हुक्म दिया इन दोनों कारियों को। तो ये 11 रकातें कहीं थोड़ी पढ़ लो, मसनून पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। ये नहीं है कि जब भी जनाब गाड़ी चलाओ और पता ही नहीं चले ना कुरान पढ़ने वाले का ना पढ़ाने वाले का, ना कोई सही सजदा हो, ना रुकू सजदा हो और सही हो, और ना कुछ बंदा पूरी तस्बीहात ही पढ़ सके। आपने फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा डाकू वो है जिसका सजदा रुकू सही नहीं होता। तो मेरे भाइयों तसल्ली से पढ़ लो, ये मसनून है 11 रकातें, तो ये पढ़ा करो। सदका और खैरात इस महीने में ज्यादा करना है। और फरमाया कि रोजा रखता है बंदा, किसी को रखवाता है या उसका इफ्तार करवाता है, इसको भी रोजेदार के बराबर ही, उसको भी पूरा सवाब मिलता है, इसको भी अल्लाह पूरा सवाब दे देते हैं। रोजे भी लोगों की इफ्तारियां भी हमें करवानी चाहिए। इसी तरह जो रोजे नहीं रख सकते, बीमार हैं, बूढ़े हैं, या दवाई खाते हैं या कोई मसला है, तो उनको चाहिए कि अपने रोजे रखवा दें किसी को। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, जो मुसाफिर है उसके लिए रुख्सत है, दूध पिलाने वाली औरत के लिए रुख्सत है, हमल वाली औरत के लिए रुख्सत है, बीमार के लिए रुख्सत है कि वो नहीं रख सकता या रखवा दे, या दूसरे दिनों के अंदर उसको उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगा तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। जो औरत हैज के अंदर उसको महीने बाद यानी कि नमाज नहीं उसने पढ़नी होती, तो नमाज की कज़ाई नहीं देनी दूसरे दिनों में, लेकिन जो उसके रोजे छूट जाए पूरे साल के अंदर किसी भी वक्त वो उन रोजों की कज़ाई देगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, भूल कर अगर कोई खा पी लेता है, अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया, रोजा पूरा कर रहे हैं, उसके रोजे को कुछ नहीं हुआ, खुद कोई कह करता है रोजा भूल जाएगा, अपने आप किसी को कह आ जाए तो रोजा उसका मुकम्मल होगा। सोया हुआ था रोजेदार, उसके कपड़े खराब हो गए, उसका रोजा जाया नहीं होगा, उसको उठकर गुस्ल कर लेना चाहिए, अपना रोजा पूरा करना चाहिए। अगर कोई बंदा उठा है लेकिन उसे नहाना भी है, फर्ज गुस्ल करना है, टाइम थोड़ा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा कहती हैं कि वो हाथ मुंह धोकर आप पहले रोजा रख लेते थे, फिर गुस्ल करके आप मस्जिद में चले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। अगर टाइम थोड़ा हो, आपके पास नहाने का टाइम नहीं, पहले हाथ मुंह धोकर आप खाना खा लें, फिर आप जो है ना वो गुस्ल करके नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं। अगर किसी भाई को और किसी मसला को पूछने के लिए जरूरत हो तो वो किसी वक्त भी मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझ कर अपना अकीदा, ईमान, अमल इसी के मुताबिक बना के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे भाइयों ने कोई भाई न रहे, दिल खोलकर खर्च करना है रमजान में, इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा रहने का।